اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے، اس سے پہلے کہ میں مارا جاؤں، اس سے پہلے کہ میں کسی فیکٹری میں زندہ جل مروں یا پھر کوئی اندھا ڈرائیور میرا سر اپنی گاڑی کے ٹائروں کے نیچے کچل جائے، اس سے پہلے کہ ٹارگٹ کلنگ کے نام پر میرا چہرہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے یا پھر مجھے اغوا کرنے کے بعد میرے جسم میں ڈرل مشینوں سے سوراخ کیے جائیں، میرے زخموں میں نمک بھرنے کے بعد مجھے اذیتناک موت کے حوالے کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ کسی پروگرام میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے سنی سمجھ کر مار ڈالا جائے یا پھر میرے نام کی وجہ سے مجھے شیعہ سمجھ کر قتل کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ اپنے ہی پہاڑوں سے داغا گیا کوئی راکٹ، کوئی میزائل میری روح کو میرے جسم سے الگ کر دے یا پھر اپنا ہی کوئی ادارہ، اپنی ہی کوئی جماعت، اپنی ہی کوئی تنظیم مجھے ولی خان بابر یا سلیم شہزاد کی طرح خون میں نہلا دے، اس سے پہلے کہ میں کسی اجتماع میں کسی خودکش حملہ آور کے انتقام کا نشانہ بن جاؤں یا پھر کسی اجتماعی نماز جنازہ کو شرپسندوں کا اکٹھ سمجھ کر ہونے والی بمباری کا، اس سے پہلے کہ میری زبان کوئلہ، میرے ہاتھ پاؤں راکھ کا ڈھیر اور میرا لہو عرض وطن کی گلیوں اور بازاروں کی مٹی کا حصہ بن جائے، اس سے پہلے کہ جلتی ہوئی لاشوں کی بو میں میری ماں میرے بدن کی خوشبو نہ پہچان سکے اور میری لاش کسی مردہ خانے میں میرے جلے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے شناخت کی جائے، اور اس سے پہلے کہ جائے حادثہ پر چپکے ہوئے میرے جسم کے چیتھڑے کسی تعفن زدہ نالے میں بہا دیے جائیں، اور اس سے پہلے کہ میری چیخیں آہوں میں اور میری آہیں سسکیوں میں بدلنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں، میں سچ بولنا چاہتا ہوں، اور سچ تو یہ ہے کہ ہر ظلم اور ہر ناانصافی کے قصوروار ہم خود ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اس پاک سرزمین پر گرنے والی ہر لاش اور اٹھنے والے ہر جنازے کے ذمہ دار ہم ہیں، سچ تو یہ ہے کہ اس دھرتی پر گرنے والے ہر خون ناحق کے قطرے اور بیواؤں کی سونی کلائیوں پر ٹپکنے والے ہر آنسو کا حساب ہم سے مانگا جائے گا، سچ تو یہ ہے کہ مظفر گڑھ کی گلیوں میں براہنا کر کے گھسیٹی جانے والی ماں اور بیٹی بروز محشر آپ کا اور میرا گریبان پکڑیں گی، کراچی کی قصبہ کالونی کی 4 سالہ لائبہ کے جسم میں پیوست ہونے والی گولیوں، اس کے ننھے بدن سے اٹھنے والی تکلیف اور اس کے بے خطا ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال کا جواب آپ کو اور مجھ کو دینا ہوگا، لوڈ شیڈنگ اور فیکٹری کی بندش کے بعد خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لینے والے مزدور کے اصل قاتل آپ ہیں، میں ہوں، اور 3 دن کی بھوک اور غربت کی ماری ماں کے ہاتھوں قتل ہونے والے 3 معصوم بچوں کا خون بہا آپ کو اور مجھے ادا کرنا ہوگا، وہ بچے جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ روٹی مانگتے تھے اور ان کی ماں اتنی بے بس کہ وہ انہیں موت کے سوا اور کچھ نہیں دے سکتی تھی، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ ایک ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کو صرف اس لیے قتل کر دیتی ہے کہ وہ روٹی مانگتے تھے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس وقت ہمسایوں کے گھر سے اٹھنے والی کھانے کی خوشبو ان بچوں کے خالی معدوں میں آگ لگا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے رئیس اٹیلین اور چائنیز کھانے کھا رہے تھے، جس وقت وہ ماں اپنے کانپتے ہاتھوں کو فولاد بنا رہی تھی، اس وقت اس ملک کے حکمران رائونڈ اور سرے محلات تعمیر کر رہے تھے، جس وقت وہ ماں اپنے 3 دن کے بھوکے بچوں کے گلوں پر چھری چلاتے وقت ممتا کا کلیجہ قربان کر رہی تھی، اس وقت اسی ملک کے بچوں کے عقیقوں پر 50 بکروں کی قربانی کی جا رہی تھی، اور جس وقت وہ 2 مہینے کا معصوم اپنے ہی لہو میں تر گرم چھری کا لمس محسوس کر رہا تھا، اس وقت اس ملک کے ناسور لاکھوں کی شراب انڈیل رہے تھے، ان کے گھوڑے مربے اور ان کے کتے پیزا کھا رہے تھے، لیکن سچ تو یہ بھی ہے کہ کوئی ایک نوکری، تھانے یا کچہری کا کوئی ایک چھوٹا موٹا کام ہمارے ووٹ اور ہمارے ضمیر کی کل قیمت ہے، سچ تو یہ بھی ہے کہ ہم برادری کے نام پر پوری قوم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم بریانی کی چند پلیٹوں کی خاطر جیوے اور آوے یاوے کے نعرے لگاتے ہیں، اور سچ تو یہ بھی ہے کہ کبھی ہم ووٹ نہ دے کر بھی ظلم اور ناانصافی کی پشت پناہی کرتے ہیں، سوال یہ نہیں کہ ہم نے جسے اپنا ووٹ دیا وہ جیتا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ضمیر اور مفاد کی جنگ میں ضمیر جیتا یا پھر مفاد۔ آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ
کہ اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں، ہم گناہگار ہیں اے زمین وطن، پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد ماؤں بہنوں کی حرمت کی اولاد کی کہ اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم۔ آخری مرتبہ اے متاع نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم۔ اگر کسی نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا تو وہ کوئی بھی ہو اس کے رستے کی دیوار بن جائیں گے، جان دے کر تیرا نام کر جائیں گے۔ اے زمین وطن ہم گناہگار ہیں۔ نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریبا پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے ہیں۔ کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے۔ اے ظلم کے ماتو لب کھولو، چپ رہنے والوں چپ کب تک، کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا، کچھ دور تو نالے جائیں گے۔ اے خاک نشینوں، NA 300 سے عبداللہ پاکستانی نے چودھری اقتدار خان کو شکست دے دی ہے۔ اے خاک نشینوں، عبداللہ صاحب ہم لوگ جیت گئے۔